بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأخذ المصدق خیار المال ولا رزالته ویأخذ الوسط۔ کل میں نے بتلایا تھا کہ باب زکوٰۃ الخیل میں 14 مسائل بیان کیے جائیں گے، ان میں سے 8 کا تذکرہ تو کل کے سبق میں ہو گیا اور ما بقیہ کا تذکرہ آج کے سبق میں ہوگا۔ ولا یأخذ المصدق خیار المال ولا رزالته ویأخذ الوسط، یہ نواں مسئلہ ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ صدقہ وصولنے والا، زکوٰۃ وصولنے والا عامل جو ہوگا وہ جب صاحب مال سے زکوٰۃ کو وصول کرے گا تو درمیانہ قسم کا وہ مال لے گا، نہ اعلیٰ لے گا اور نہ ادنا لے گا، بلکہ درمیانہ وسط قسم کا لے گا۔ ہم نے کل کے سبق میں بتلایا تھا کہ اگر کسی کے ذمے میں طبی یا طبیعہ واجب ہو یا مسن یا مسنہ واجب ہو، یا اونٹ میں چلے جائیے بنت مخاض، بنت لبون، اسی طریقے جزعہ اور حقہ وغیرہ واجب ہو، تو چاہے طبی ہو طبیعہ ہو، مسن ہو مسنہ ہو، یا بنت لبون بنت مخاض جزعہ حقہ ہو، وہاں پر اوسط درجے کا لیا جائے گا۔ لہذا صدقہ اور زکوٰۃ وصولنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ قسم کا مال لے، اسی طریقے سے وہ کمتر بھی نہیں لے گا۔ مال صاحب مال کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ صاحب مال کمتر درجے کا مال زکوٰۃ لینے والے کو دے، تو نہ تو زکوٰۃ لینے والا اعلیٰ قسم کا لے گا اور نہ ادنا قسم کا لے گا۔ اسی طریقے سے صاحب مال ادنا قسم کا مال زکوٰۃ میں نہیں دے گا، بلکہ متوسط درجے کا دے گا، اور متوسط جو ہوگا اس کا اندازہ چونکہ قیمت سے لگایا جاتا ہے، اس لیے آدمی کو اختیار ہوگا کہ وہ قیمت دے دے یا وہ متوسط درجے کے جانور دے دے، جیسا کہ کل کے سبق میں مسئلہ نمبر 7 میں بیان ہوا تھا۔ اسی بات کو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولا یأخذ المصدق خیار المال، اور زکوٰۃ وصولنے والا عمدہ قسم کا مال نہیں لے گا، ولا رزالته، اور نہ کمتر اور گھٹیا قسم کا مال لے گا، ویأخذ الوسط، اور وہ درمیانہ قسم کا مال لے گا۔ ومن کان له نصاب فاستفاد فی اثناء الحول من جنسه ضمہ الی مالہ وزکاہ بہ۔ یہ 10واں مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو شروع سال میں صاحب نصاب تھا، درمیان میں اسی کے جنس سے مال کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اضافہ شدہ مال سال کے آخر تک رہتا ہے، اور اس اضافہ شدہ مال پر حولان حول ہو جاتا ہے، تو اب صاحب مال کے ذمے میں نصاب اور درمیانہ سال میں جو مال کا اضافہ ہوا ہے، ان دونوں کے مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس شروع سال میں، مثلا مان لیجیے کہ رمضان میں ان کے پاس 5 اونٹ ہیں، اب یہ 5 مہینہ 2 مہینہ گزرا، 5 اونٹ چونکہ یہ بقدر نصاب ہیں،
2-4 مہینہ گزرا، اس کے بعد پھر ان کے پاس اور مال آیا، چاہے کسی نے ان کو ہدیہ دیا یا وراثت میں ان کو مال ملا یا کسی اور ذریعے سے اور اونٹ کا وہ مالک ہوا۔ اب درمیانہ سال میں 5 اونٹ کے ساتھ میں 10 اونٹ اور ان کے پاس آ گیا۔ جب پھر اگلا سال رمضان آتا ہے تو اس آدمی کے پاس 15 اونٹ ہے۔ دیکھیے ان کے پاس ابتدا میں 5 اونٹ تھا، درمیان میں 10 اونٹ کا اضافہ ہوا، اور جب سال پورا ہوتا ہے تو ان کے پاس 15 اونٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر 15 اونٹ کے زکوٰۃ واجب ہوگی، لہٰذا ان کے ذمے میں 3 بکری واجب ہو جائے گی۔ اسی بات انہوں نے کہا ہے کہ من کان لہو نصاب، کہ جس شخص کے پاس نصاب ہو، چاہے اونٹ کی ہو، گائے کی ہو، بکری وغیرہ کی ہو، ایک نصاب کا وہ مالک ہے، فاستفاد فی اثناء الحول من جنسہ، پھر اسی کے جنس میں سے سال کے درمیان میں اس کا فائدہ پہنچا، اسی کے جنس میں سے دوران سال درمیان سال ان کو کچھ اور مال حاصل ہوا، کہتے ضمہ الی مالہ، تو اس کو ملائے گا اپنے نصاب والے مال کے ساتھ، وزکاہ بہ، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 10 مسئلے ہو گئے۔ 11واں مسئلہ کیا ہے کہ والصائمۃ ہی التی تکتفی بالرأی فی اکثر الحول فإن علفها نصف الحول او اکثر فلا زکوٰۃ فیہا۔ یہاں 11واں مسئلے کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے صائمہ، چونکہ آپ نے بار بار اونٹ کے بیان میں، گائے کے بیان میں، بکری کے بیان میں، اور ابھی گھوڑے کے بیان میں آپ نے صائمہ کا لفظ استعمال جو ہے کہ پڑھا ہے۔ اب اس صائمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ صائمہ کس کو کہتے ہیں۔ کہتے صائمہ کہتے ہیں ہی التی تکتفی بالرأی فی اکثر الحول، جو چرنے پر اکتفا کرے سال کے اکثر حصے میں، فإن علفها نصف الحول او اکثر، اگر وہ ان کو چارہ دیا جاتا ہو سال کے اکثر میں، نصف سال میں یا اکثر سال میں، فلا زکوٰۃ فیہا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو صائمہ کہ جو عام چراہ گاہ میں سال کے اکثر حصے میں چرتے ہیں، دوسرا وہ جانور جس کو گھروں میں باندھ کے رکھا جاتا ہے اور ان کو چارہ دیا جاتا ہے، ایسے جانور کو علوفہ کہتے ہیں۔ تو لہذا سال کے نصف یا نصف سے زیادہ ان کو چارہ دیا جا رہا ہے گھر پر، تو ایسے جانور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر جانور سال کے نصف حصے سے زیادہ اکثر سال اگر جنگلوں وغیرہ میں چراہ گاہوں میں چر کر گزارا کرتے ہوں تو پھر ایسے جانور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی بات کو کہا کہ والصائمۃ ہی التی تکتفی بالرأی فی اکثر الحول، صائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں اکتفا کرے چرنے پر، فإن علفها نصف الحول، اگر اس کو چارہ دیا سال کے نصف یا اس کے اکثر حصے میں، فلا زکوٰۃ فیہا، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 11واں مسئلہ بیان کر رہے ہیں آگے کہ والزکوٰۃ عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فی النصاب دون العفو، وقال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ وزفر تجب فیہما۔ یہاں سے جو ہے 12واں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ یہ نصاب اور عفو دونوں میں واجب ہے یا صرف نصاب میں واجب ہے اور عفو میں نہیں ہے۔ دیکھیے نصاب اور عفو ان کو سمجھیے۔ عفو کا مطلب نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ نے پڑھ لیا کہ اگر آدمی کے پاس 5 اونٹ ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، 1 بکری، 10 اونٹ ہو جائے تو 2 ہے، 15 ہو جائے تو 3 ہے، 20 ہو جائے تو 4 ہے، 25 ہو جائے تو بنت مخاض ہے نا،
پھر 36 ہو جائے تو بنت لبون ہے. یہ ترتیب آپ نے پڑھا، یہ نصاب ہے. گائے میں آپ نے گائے بھینس میں آپ نے پڑھا کہ 30 ہو جائے تو اس پہ ایک تبی اور تبیہ ہے. 40 ہو جائے تو مسن یا مسنہ ہے. اب آگے جو ہے کہ 60 ہو جائے، کہتے 61 ہو جائے تو اب جو ہے 60 میں بتلایا یہ کہتی ہے اس پہ جو ہے 2 تبیہ واجب ہے. 70 میں مسنہ اور تبی واجب ہے. آپ نے پھر بکری میں پڑھا کہ 40 میں 1 بکری واجب ہے. جب 121 ہو جائے تو 2 بکری واجب ہے. یہ جو آپ نے پڑھا ترتیب پورے پڑھا، یہ ایک نصاب ہے. اب دیکھیے 2 نصابوں کے درمیان میں جو اعداد ہیں، عدد ہیں، یہ افوہ ہے. مثلا آپ نے اونٹ میں پڑھا کہ 5 میں 1 بکری ہے، 10 میں 2 بکری. 5 اور 10 کے بیچ میں جو ہے 6 7 8 9 یہ جو 4 بکری ہیں، اس کو افوہ کہا جاتا ہے. لہذا 5 میں زکوٰۃ واجب ہے 1 بکری، 10 میں 2 بکری. تو اگر کسی کے پاس 9 اونٹ ہوں، کسی کے پاس 9 اونٹ ہو تو اب جو ہے زکوٰۃ جو واجب ہے وہ 1 ہی بکری ہے. لیکن یہ 1 بکری 9 اونٹ پر واجب ہے یا 5 اونٹ پر واجب ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نصاب 5 اونٹ ہے، اگلا نصاب 10 اونٹ ہے، اس کے بعد والا نصاب 15 اونٹ ہے. اب ایک نصاب اور دوسرے نصاب کے درمیان میں جو عدد ہے یہ افوہ کہلاتا ہے. جیسے 5 اونٹ نصاب ہے، 5 کے بعد 6 7 8 9 اونٹ تک، 6 سے لے کر 9 اونٹ تک یہ افوہ ہے. اب آدمی پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ نصاب پر ہوتی ہے یا افوہ دونوں پر ہوتی ہے، نصاب افوہ دونوں پر. تو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف یعنی شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ زکوٰۃ نصاب پر واجب ہوتی ہے، نہ کہ افوہ پر. افوہ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک نصاب اور افوہ دونوں کے مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو 1 بکری واجب ہوگی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف یعنی شیخین کے نزدیک بھی، اور 1 بکری واجب ہوگی امام محمد، امام ظفر کے نزدیک بھی. لیکن فرق ظاہر ہوگا کہ اگر درمیان میں افوہ ساقط ہو جائے تو پھر مقدار زکوٰۃ میں بھی نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس شروع سال میں 9 اونٹ ہیں، اب جب سال پورا ہوتا ہے تو اس آدمی کے پاس 5 اونٹ موجود ہوتا ہے. سال کے شروع میں 9 اونٹ اور جب سال پورا ہوا تب ان کے پاس ہے صرف 5 اونٹ. تو نصاب موجود ہے، شروع سال میں بھی نصاب تھا، آخری سال میں بھی نصاب ہے. اس لیے شیخین کہتے ہیں کہ 1 بکری ان پر واجب ہے. امام ظفر اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو واجب ہوگی، البتہ پورا 1 بکری واجب نہیں ہوگی، بلکہ 1 بکری واجب ہوئی تھی
نصاب اور افہ دونوں کے مجموعے پر یعنی 9 اونٹ پر، گویا کہ ایک بکری یہ زکوٰۃ ہے 9 اونٹ کی، تو 9 اونٹ میں سے چونکہ 4 اونٹ ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، تو لہٰذا اس کے بقدر زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی۔ مثلا ایک بکری کی قیمت 9,000 روپے ہے، اور یہ امام محمد امام ظفر کے یہاں چونکہ مجموعہ 9 اونٹ پر واجب ہوئی ہے، اب سال کے آخر میں چونکہ ان کے پاس 5 ہی اونٹ ہیں، تو 4 اونٹ ساقط ہو گئے، تو 4 اونٹ کے بدلے میں 4,000 روپے ساقط ہو جائیں گے، لہٰذا اب اس آدمی کے ذمے میں صرف 5,000 واجب ہوں گے۔ دوسری مثال یہ سمجھیے کہ بکری کا نصاب ہے 40 بکریاں، ایک آدمی کے پاس ابتدائی سال میں 80 بکریاں ہیں، تو نصاب کے بقدر ہیں، 40 کے اوپر ہیں اور اگلے نصاب سے کم ہے، 80 بکریاں ہیں، تو اب زکوٰۃ جو واجب ہوگی 80 کے مجموعے پر ہوگی یا 40 پر ہوگی؟ شیخین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور 40 کے اوپر جو مزید 40 ہے یعنی وہ افواہ ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امام محمد امام ظفر یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ 80 کے مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ سال کے اختتام جب ہوا تو ان کے پاس 40 بکریاں رہ جاتی ہیں، 40 بکریاں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو اب شیخین کہتے ہیں چونکہ نصاب ہے اور زکوٰۃ نصاب پر ہے، اور 40 میں ایک بکری واجب، اس لیے ایک بکری ان پر واجب ہوگی۔ امام محمد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ مجموعے پر ہوتی ہے، نصاب اور افو دونوں کے مجموعے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور چونکہ مجموعہ 80 تھا اور 80 بکریوں پر ایک بکری واجب ہوئی تھی، اور جب 80 میں سے 40 بکریاں ضائع ہو گئی، لہٰذا اب اس کے بقدر زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، تو لہٰذا 80 میں سے ایک بکری تھی، اب 40 میں سے آدھی بکری واجب ہوگی، لہٰذا امام محمد کہتے ہیں کہ اب آدھی بکری زکوٰۃ میں واجب ہوگی، لہٰذا آدھی بکری کی جو قیمت ہوگی موجودہ قیمت وہی زکوٰۃ میں دینی لازم ہوگی۔ یہ ہے 12واں مسئلہ۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے فرمایا وَالزَّکَاةُ عِنْدَ ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فی النصاب دون العفو، کہ زکوٰۃ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نصاب میں ہے نہ کہ عفو میں، اور امام محمد امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا تجب فیہما، زکوٰۃ ان دونوں میں واجب ہے۔ یہ 12 مسئلے ہو گئے۔ 13واں مسئلہ ہے وَإِذَا حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّکَاةِ سَقَطَتْ، جب مال ہلاک ہو جائے وجوب زکوٰۃ کے بعد سقطت، زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو نصاب کا مالک ہے اور اس پر حولان حول بھی ہو گیا، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے، ادائیگی زکوٰۃ سے پہلے ان کا سارا مال ہلاک ہو گیا، تو اب اس کے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی؟ اس مسئلے میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ادائیگی زکوٰۃ سے پہلے اگر سارا مال ہلاک ہو جائے تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اب زکوٰۃ ان کے ذمے میں واجب نہیں رہے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کی وجوب کے بعد صاحب مال زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر تھا لیکن اس نے ادا نہیں کیا، پھر وہ مال ہلاک ہو گیا، تو اس پر
اس کے بقدر تاوان واجب ہوگا، یعنی زکوٰۃ کے بقدر تاوان واجب ہوگا، یعنی زکوٰۃ کی قضا واجب ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے جب وہ آدمی حولان حول کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر تھا، اپنا وقت ملا اور نہیں کیا تو سستی کا حالی ان کی طرف سے پائی گئی، لہذا جو چیز ذمے میں ایک مرتبہ واجب ہوگی اب وہ ساقط نہیں ہوگی۔ اور احناف کہتے ہیں کہ چونکہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے مال شرط ہے، اور جب اس آدمی کا سارا مال ہی ہلاک ہو گیا، جب ان کے پاس مال بچا ہی نہیں، جب مال ہی نہیں بچا ہے تو اگر وجوب زکوٰۃ کا حکم دیا جائے گا تو حرج لازم آئے گی کہ آدمی کہاں سے لا کے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ یہ 13واں مسئلہ تھا۔ اسی کو کہا کہ اذا حلق المال بعد وجوب الزکوٰۃ، جب مال ہلاک ہو جائے وجوب زکوٰۃ کے بعد سقاطت، زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ 14واں مسئلہ اور آخری مسئلہ ہے کہ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے حولان حول سے پہلے زکوٰۃ دے دیا تو اس کی دی ہوئی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا ادا نہیں ہوگی؟ تو اس میں اصلاً دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نصاب مکمل ہونے سے قبل ہی زکوٰۃ دے دیا، مثلا ایک آدمی ابھی نصاب کا مالک نہیں ہوا ہے اور نصاب کے مالک ہونے سے پہلے مثلا کسی کے پاس 4 ہی اونٹ ہیں اور اس کو امید ہے کہ آخر سال تک ان کے پاس اونٹ آ جائیں گے، اور انہوں نے کیا کیا، 4 ہی اونٹ پر ایک بکری حولان حول سے پہلے دے دیا، تو بالاتفاق یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس 20 ہی گائے ہیں، امید ہے کہ آخر سال تک ان کے پاس 10 گائے اور آ جائیں گی، اور اس نے کیا کیا، ایک طبیعہ زکوٰۃ میں دے دیا، بالاتفاق زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ نفلی صدقہ کہلائے گا، اور یہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اور جب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اس پر، یعنی نصاب جب پورا ہو جائے گا تو اس وقت سے حولان حول 1 سال شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے ذمے میں واجب زکوٰۃ واجب رہے گی اور وہ الگ سے ادا کرنی پڑے گی۔ یہ پہلا مسئلہ یہی ہے، اگر نصاب مکمل ہونے سے قبل ہی زکوٰۃ دے دے تو بالاتفاق کی واجب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ نفلی صدقہ ہوگا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مکمل ہونا شرط ہے، جو نہیں پائی گئی۔ جب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، اور وجوب زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ دینا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اگر بعد میں وہ آدمی نصاب کا مالک ہوتا ہے تو ان کے لیے الگ سے زکوٰۃ نکالنی ضروری ہوگی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ نصاب مکمل ہونے کے بعد حولان حول سے قبل کسی شخص نے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں ائمہ ثلاثہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر دلیل دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے وقت متعین ہے اور وہ حولان حول ہے، جیسے نماز کے لیے وقت متعین ہے
اور وقت سے پہلے جس طرح سے نماز نہیں ہوتی اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی وجوب کے لیے وقت شرط ہے، جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے وقت شرط ہے، اور وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہوتی تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت سبب وجوب ہے، یعنی نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے، اور سبب وجوب سے قبل، یعنی وجوب کا جو سبب ہے وقت، سبب وجوب سے قبل نہ وجوب ہوگا اور نہ ادا درست ہوگی۔ اس لیے چونکہ نماز کے لیے وقت سبب وجوب ہے اور وقت سے پہلے چونکہ سبب نہیں پایا گیا، اس لیے نہ نماز درست ہوگی، واجب ہوگی، اور نہ نماز ادا ہوگی۔ جبکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی وجوب کے لیے سبب وجوب نصاب کا مکمل ہونا ہے۔ زکوٰۃ کے سبب وجوب ہے نصاب کا مکمل ہونا، اور وہ پایا گیا۔ جب سبب وجوب یعنی نصاب کا مکمل ہونا پایا گیا تو نفسی وجوب ادا ہو جائے گی۔ جب ذمے میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب کوئی آدمی اگر دے رہا ہے تو ادا بھی ہو جائے گی۔ لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زکوٰۃ کے مسئلے کو نماز کے مسئلے پر قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے، درست نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت عباس سے اس سال کی زکوٰۃ سے پہلے سال ہی وصول کر لی، یعنی اس سال کی زکوٰۃ پہلے سال ہی وصول کر لی۔ چنانچہ ترمذی شریف میں روایت مذکور ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں کہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر انا قد اخذنا زکاة العباس عام الاول للعام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا انا قد اخذنا زکاة العباس عام الاول، کہ ہم نے عباس سے پہلے سال ہی اس سال کا زکوٰۃ لے لیا۔ تو اس سے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زکوٰۃ لے لی۔ معلوم یہ ہوا کہ حولان حول سے پہلے اگر آدمی نصاب کا مالک ہو اور وہ زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا مانی جائے گی۔ باب زکوٰۃ الخیل یہاں پہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو سبق ہوگا وہ باب زکوٰۃ الفضہ ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔